طलबा व तालिबात, ये खुशाइंद बात ही कह लीजिए या बदनसीबी कह लीजिए कि दोबारा से वीडियो बनाने का सिलसिला जारी हो चुका है और उसी के तहत आज एक अहम वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मुहावरे और ज़रबुल अमसाल से मुताल्लिक़ इख्तिसार के साथ कुछ तफसीलात पेश की जा रही हैं। ये मालूम है कि इस बार के 10 क्लास के सिलेबस में जो सेकंड टर्म है, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल भी शामिल हैं और इसी के तहत इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो पेश खिदमत है। हम समझते हैं कि इसको गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ आसानियाँ होंगी और दोनों के दरमियान जो फ़र्क है और जुमलों में इस्तेमाल का जो तरीक़ा है वो भी बखूबी समझ में आ जाएगा। चूँकि ऐसे सवालात बेशुमार बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहे हैं कि मुहावरे दे दिए गए, ज़रबुल अमसाल दे दिए गए और पूछ लिया गया कि ये मुहावरा है, ज़रबुल मसल है या जुमला है। इसलिए इन दोनों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का समझना और जानना ये ज़रूरी है। चुनांचे बग़ैर किसी देर किए हम एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और हम समझते हैं कि आपको भी बखूबी बात समझ में आएगी। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल क्या हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल का मकसद क्या है, वो अपने असली माना में क्यों इस्तेमाल नहीं होते, ये कई सवालात हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इख्तिसार के साथ ये हैं कि मुहावरा कम से कम 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। ये जुमला नहीं होता, बल्कि जुमला का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसको आप कह सकते हैं। इसके बरखिलाफ़ ज़रबुल मसल कहावत या मक़ूला, ज़रबुल मसल आप कह लीजिए, इसी का दूसरा नाम कहावत भी है और इसी को यानी ज़रबुल मसल को ही मक़ूला भी कहा जाता है। ये 3 नाम इसके हो जाते हैं। ये मुकम्मल एक जुमला होता है और किसी जुमले का हिस्सा नहीं होता। मुहावरा हो या ज़रबुल मसल, दोनों अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह जैसे सनअत इस्तिआरा और मजाज मुरसल यानी इल्म बलागत में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, इल्म बलागत की बहुत सारी किस्में पढ़ी हैं, तशबीह, तलमी, इस्तिआरा, इसके अलावा और भी इसकी कई सनअतें हैं जिसको मजाज मुरसल, किनाया, तशबीह बलीग और इसी तरीके से तशबीह मक़लूब, इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं वो जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल असली माना में नहीं होता। और असली माना में क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है, उसके अंदर सीधी सी बात यह है कि मानवी गहराई पैदा करने, अल्फाज और माना के अंदर जाज़बियत और हुस्न पैदा करने, अदबियत पैदा करने के मकसद से उनका इस्तेमाल होता है। और ये कमालात और ये फ़नून लतीफ़ा कह लीजिए कि बड़े बड़े शोराए किराम के कलाम में उनके अशार के अंदर बखूबी पाए जाते हैं। जैसे आपने गालिब कई मिसालों में जो है गालिब के अशार को पेश किए जाते हैं। तो यही कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सनअत इस्तिआरा और मजाज मुरसल में कोई वस्फ़ी माना या मजाजी माना मुराद लिया जाता है और उसका मकसद होता है लफ्ज़ी व मानवी हुस्न, जाज़बियत और गहराई पैदा करना। ये इनके इस्तेमाल से यही मकासद पूरे होते हैं कि इस तरह से जाज़बियत पैदा होती है लफ्ज़ी और मानवी दोनों के अंदर और मानवी गहराई पैदा होती है। मुतकल्लिम यानी बोलने वाला अपनी बातों में ज़ोर और शिद्दत पैदा करते हैं या अपने दावे को मुदल्लल करने के मकसद से उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़रबुल मसल या मुहावरे का गुफ्तगू में चाशनी और तर्ज तहरीर में जान डालने के मकसद से इनका इस्तेमाल होता है। तो ये कि दावे को मुदल्लल करने, गुफ्तगू में चाशनी और तर्ज तहरीर में जान डालने जैसे मकासद से इनका इस्तेमाल होता है। बिलाशुबा इल्म बलागत में ये दोनों शामिल ना होते हुए भी बहुत हद तक उसके अनासिर यानी इल्म बलागत के अनासिर इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इल्म बलागत की अक़साम में और सनअत में शामिल ना होना ये अलग बात है, लेकिन उनके अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं, जो मकासद पाए जाते हैं, हुस्न पैदा करना, जाज़बियत पैदा करना, मानवी गहराई पैदा करना, ये तमाम बातें तकरीबन मुहावरे और ज़रबुल अमसाल के इस्तेमाल में भी यही मकासद होते हैं। आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में फ़ुरक़त काकिरवी का एक मज़मून है कहावतों की कहानी में,
بہت حد تک انہوں نے جو مثالیں دے دے کر اس کا ایک تاریخی پس منظر کو بتاتے ہوئے کئی ضرب الامثال کا استعمال کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے معنی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر جاذبیت اور ادبیت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ تو یہی تمام مقاصد ہوتے ہیں جس کی تحت یا جن کے مد نظر رکھتے ہوئے ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے اور محاورے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار مثالوں میں بتایا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا اور 70 سال کی عمر ہو گئے، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اپنے نافرمانیوں سے توبہ کر کے گناہوں سے مبرہ ہو جائیں، اور سوچتا ہے کہ حج بیت اللہ کر کے یہ تمام مقصد ہمارا پورا ہو سکتا ہے، اللہ بخشش کا دروازہ ہمارے لیے کھول سکتا ہے، بے گناہ ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے اس کو ایک ضرب المثل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، جیسے 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو اس طرح سے معنوی گہرائی پیدا ہوتی ہے اور جاذبیت کا ایک عنصر اس کے اندر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو بات پوری ہو گئی۔ اب یہ کہ ایک سوال یہ کہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے، محاورہ اور ضرب المثل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ ہم نے بہت حد تک اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نمبر فرق یہ ہے کہ محاورہ جملہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ آف سینٹینس ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اور یہ محاورہ جب جملے کا حصہ ہو جاتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جملے کا کوئی الگ حصہ تھا جس کو ملایا گیا ہے، بلکہ وہ جزء لا ينفق یعنی ناقابل تقسیم ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ اور جملے کے جو دو حصے ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ، سبجیکٹ کو اردو میں مسند الیہ کہا جاتا ہے اور پریڈیکیٹ کو مسند کہا جاتا ہے، تو یہ بحیثیت مسند جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے لگتا نہیں کہ وہ جملے سے کوئی الگ چیز اس کے اندر شامل کی گئی ہے، یہ جملے کا حصہ نہیں لگتا یا نامانوس سی چیز لگتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک ناقابل تقسیم حصہ بن جاتا ہے، یعنی پریڈیکیٹ کی شکل میں یا مسند کی شکل میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دو نمبر فرق ہے، عموماً محاورے کا آخری لفظ اردو کا مصدر ہوتا ہے، یعنی آخر میں نون الف زبر نہ لگا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو مصادر جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام کا جو آخری لفظ ہوتا ہے اس میں نون الف زبر نہ ہوتا ہے، اور ایسا لفظ جس کے آخر میں نون الف زبر نہ ہو اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ یہ اردو کے لیے خصوصیت کے ساتھ اردو مصدر کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا آخری لفظ کا آخری حرف جو ہوگا وہ نون الف زبر نہ ہوگا، جیسے کھیلنا، کودنا، پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، دوڑنا، یہ تمام الفاظ اردو کے مصادر ہوتے ہیں، اور آخر میں نون الف زبر نہ کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اردو کا مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً محاورے کا آخری لفظ اردو کا مصدر ہوتا ہے، یعنی آخر میں نہ کا استعمال ہوتا ہے، نہ لگا ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ضرب المثل میں نون الف زبر نہ یعنی آخری لفظ اردو کا مصدر ہو، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یہ ہم بنیادی طور پر یا واضح طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے اور ضرب المثل کیا ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر فرق ہے، محاورہ جملہ کا حصہ بن جانے کی وجہ سے اس کی پہچان کے لیے کسی علامت کا استعمال نہیں ہوتا، جس کو ہم پنکچویشن کہتے ہیں یا اردو میں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ ان علامتوں میں سے کسی کا استعمال نہیں کیا جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ محاورہ ہے، اور محاورہ چونکہ ایک الگ سی چیز ہے، جملہ میں اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو جوڑا گیا ہے، اس لیے اس علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر کسی علامت کا استعمال کریں، سکتہ ہو، وقفہ ہو یا رابطہ ہو یا تفصیلیہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان کے لیے کسی علامت کا استعمال نہیں ہوتا، جبکہ ضرب المثل بحیثیت جملہ مترجہ ہوتا ہے۔ جملہ مترجہ ایک ایکسٹرا ہم سینٹینس کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہانی میں جملوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور فطری تسلسل کے ساتھ جملے استعمال لائے جاتے ہیں۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ ہم ضرب المثل کو سمجھ لیں، یہ غلطی ہوگی، یہ جملوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ فطری تسلسل کے ساتھ جو جملے آتے ہیں ان میں سے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے اس کو جملہ معترضہ یا ایکسٹرا ایک سینٹینس ہم اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اس کا یہ نام ہو سکتا ہے جملہ معترضہ یا ایکسٹرا ایک جملہ سینٹینس۔ کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ جو ضرب المثل ہے جملہ تو ہوتا ہے لیکن کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے دونوں طرف علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی رموز اوقاف میں سے جو علامتیں متعین ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کسی علامت کا استعمال کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جملوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایکسٹرا ایک سینٹینس ہے، ایک جملہ معترضہ ہے۔ اسی بات کو ہم سمجھنے کے لیے علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر کسی نہ کسی علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے بنیادی طور پر جو محاورے اور ضرب الامثال کا جو فرق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بخوبی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ضرب المثل یہ واحد ہے اور ضرب الامثال یہ جمع ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ضرب الامثال کوئی الگ چیز ہے اور ضرب المثل کوئی الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہیں تک آج ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔